یہ سفر آسان ہو جائے گا اگر عشق مصطفیٰ کا چراغ جل پڑا، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ جل پڑا، دیا جل پڑا، اس کی روشنی سے اندھیرے چھٹنے لگ جائیں گے۔ اس لیے محنت ہو رہی ہے کہ وہ دیے جلائے جائیں، عشق رسول کے چراغ جلائے جائیں، دل عشق رسول میں تڑپائے جائیں، آنکھیں عشق رسول میں برسائی جائیں، راتیں عشق رسول میں گرمائی جائیں، زندگیاں عشق رسول کی آنچ پر تپائی جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، یہ ساری شانوں کے تاج ایک آپ کو پہنا دیے، یہ سارے تاج، شاہدیت کا تاج، نذیریت کا تاج، مبشریت کا تاج، نبوت کا تاج، داعیت کا تاج، سراج منیر کے تاج، سارے تاج محبوب آپ کے سر پہ سجا دیے اور آپ کو بھیجا کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ آپ دنیا میں آئیں تو لوگ ایماندار بن جائیں، تاکہ آپ کی آمد سے لوگوں کو ایمان ملے، آپ کی آمد سے لوگوں کو بولیے ایمان نصیب ہے۔ تو گویا قرآن مجید کا بیان کردہ اصول یہ ہے کہ جیسے عمومی طور پہ نبوت و رسالت کا حکم تھا کہ توحید کی شہادت نبوت و رسالت ہے، تو نبوت و رسالت محمدی وہی ناگزیر شہادت ہے توحید کی، ایمان کی، اسلام کی۔ اس لیے اس رسی کو، اس رشتے کی رسی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی رسی مصطفیٰ کی ذات پاک سے، رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی مصطفیٰ کے قدم ہیں، اللہ کی رسی مصطفیٰ کا دامن ہے، اللہ کی رسی مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے، اللہ کی رسی حضور کی نبوت و رسالت اور آپ کے مبارک قدم ہیں۔ لوگوں نسبت محمدی کو مضبوط کر لو، پھر تم ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو سکو گے، چونکہ ایمان کی شہادت اس کی اساس اور بنیاد بھی حضور کی رسالت ہے۔ بڑی اہم بات یاد رکھیں، ایمان کی شہادت کی اساس اور بنیاد بھی حضور علیہ السلام کی شہادت ہے۔ بڑی اہم قرآنی دلیل ہے، ذہن نشین فرما لیں، اللہ پاک نے فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، ایمان کی بنیادی شہادت حضور کی نبوت و رسالت۔ کیسے؟ ابھی یہ کائنات انسانی پیدا نہ ہوئی تھی، کوئی بشر تخلیق نہ کیا گیا تھا، کوئی نبی اور کوئی رسول مبعوث نہ کیا گیا تھا، یہ عالم مادیت اور عالم بشریت کو وجود نہ ملا تھا۔ عالم ارواح میں اس دنیا کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرما کے ارشاد فرمایا اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اللہ پاک نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے وعدہ لیا، عہد لیا اور فرمایا میں تمہیں تمہارے وقتوں پر ہر نبی کے لیے اپنے اپنے وقت پر کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا رسول آخر الزمان آئے گا، جس کی خاطر میں نے بزم نبوت سجائی ہے، جس کی خاطر میں نے مجلس رسالت سجائی ہے، جس کی خاطر تمہاری بعثت ہوگی، وہ رسول آئے گا مصدق لما معکم، وہ تمہاری نبوتوں اور رسالتوں کی تصدیق فرما دے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے نبیو اور اے رسولو، اے برگزیدہ روحو، تم سب کو میرے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ہوگا اور میرے مصطفیٰ کے مشن کی مدد کرنا ہوگی۔ اللہ پاک نے ان سے وعدہ لیا۔ جب یہ اللہ پاک اپنا بیان مکمل فرما چکے کہ تمہارے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ نبی اور رسول ہوگا، مگر نبی اور رسول ہونے کے باوجود تمہیں میرے رسول آخر الزمان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا اور ان کے مشن اور ان کی رسالت کی مدد کرنا ہوگی۔ اب اللہ پاک نے پوچھا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اللہ پاک نے پوچھا بولو کیا اس عہد پر مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟
کہ تم سب میرے مصطفیٰ کی نبوت کے وفادار بنو گے، میرے مصطفیٰ کی رسالت کے مددگار بنو گے اور ان پر ایمان لاؤ گے، کیا مجھ سے اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس بات کا میرے ساتھ عہد کرتے ہو؟ اللہ پاک نے پوچھا، قالوا اقررنا، تمام انبیاء اور رسولوں کی مقدس روحوں نے جواب دیا، باری تعالیٰ ہم قبول کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں۔ اب یہاں سنیے، میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی بنیادی اساس، شہادت کی بنیادی اساس رسالت محمدی ہے۔ اس مقام پر جب اللہ تعالیٰ تمام نبیوں اور رسولوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانے اور آپ کی رسالت کا وفادار بننے کا عہد اللہ پاک لے چکا اور وہ اللہ سے یہ عہد کر چکے، اس پر اللہ پاک نے فرمایا قال فاشہدوا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، فرمایا اے سارے نبیوں اور رسولوں، میرے محبوب کی وفاداری کہ اس عہد معاہدے پر تم سب شہادت دو اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس سے میں اخذ کر رہا ہوں کہ بنیادی شہادت رسالت محمدی کی ہے، تم سب گواہ بن جاؤ، فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی شہادت دو اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ کس چیز کی شہادت؟ میرے مصطفیٰ کی وفاداری کی شہادت ایمان ہے، میرے مصطفیٰ کی رسالت کی مددگاری کی شہادت ایمان ہے۔ تم بھی شہادت دو، تم بھی شاہد بنو میرے مصطفیٰ کی وفاداری کے، میں اس پر گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں۔ تو گویا اس دن شہادت وجود میں آئی، اس دن شہادت وجود میں آئی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو مسلمان نبی یا غیر نبی اللہ کی شہادت دیتا رہے گا، ہر ایک کی شہادت مصطفیٰ کی وفاداری کی شہادت کے تابع ہوتی جائے گی۔ جو حضور کا وفادار ہوگا اسی کی شہادت قبول ہوگی۔ اس لیے ہر نبی کو حکم تھا کہ وہ اپنی امت کے سامنے آقا علیہ السلام کی بعثت اور ان سے وفاداری کا اعلان کرے، اور ہر نبی کرتا رہا، ہر نبی کرتا رہا۔ تو لوگوں، ایمان کی شہادت اس کی اساس رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے حق کے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب قرآن اور حقوق رسالت کو سمجھنے کے لیے میں یہ بات عرض کروں گا کہ اللہ پاک نے اپنی عبادت، معبودیت اور الوہیت کو چھوڑ کر وہ تمام حق جو تکریم سے متعلق اللہ نے اپنے اور اپنے رسول مکرم کے حقوق کو مشترک بنا دیا ہے۔ یہ ہے آج کی بات، اللہ نے اپنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر حقوق کو مشترک بنا دیا ہے۔ کیا؟ اکثر حقوق کو مشترک بنا دیا ہے اور شرک کا ستیہ ناش کر دیا، شرک کو اڑا کے رکھ دیا۔ جب اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے حق مشترک بنا دیے تو شرک کہاں رہا؟ یہ تو مشترک ہو گئے حقوق۔ آئیے قرآن حقوق رسالت کیا بتاتا ہے، اب ان مقامات کی نشاندہی کروں گا تاکہ فقط قرآن سمجھیں اور قرآن کی روشنی میں حقوق رسالت اور مقام رسالت کا اندازہ ہو سکے۔ سورہ حجرات میں اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان کا حق اللہ اور اس کے رسول کا مشترک ہے۔ اب یہ اہل علم علماء کرام بھی سمجھیں، ایمان کا حق جس انداز سے اس بات کو میں رکھ رہا ہوں، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایمان کا حق اللہ اور اس کے رسول کا مشترک ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جو اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو اللہ کو مانے اور رسول کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ایمان والو، بلکہ انما المؤمنون، فرمایا مومن صرف وہی ہیں، کلمہ حصر کے ساتھ، مومن ایماندار صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، آپ دیکھیں گے فعل ایک ہے، کیا؟ ایک فعل کے ساتھ اللہ نے اپنا بھی اور اپنے رسول کا بھی ذکر کیا۔ حق کے ایمان، حق ایک ہے، حقدار دونوں ہیں۔
حق ایک ہے، حقدار تو حق کے ایمان میں اللہ نے خود کو اور رسول کو مشترک کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا حق کے اطاعت، حق کے اطاعت میں اللہ نے خود کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو مشترک کر دیا اور فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، لوگو اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم مومن ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جو شخص کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، چونکہ حق کے اطاعت میں اللہ اور اس کے رسول مشترک ہیں، اس میں تفریق نہیں کی جا سکتی۔ اور فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، فرما دو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم نے منہ پھیرا کس سے؟ نہیں فرمایا، خواہ اللہ سے خواہ اس کے مصطفیٰ سے، فإن تولوا، خواہ خدا سے یا مصطفیٰ سے، جس سے بھی منہ پھیرا وہ کافر ہو جائے گا۔ ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ نہ صرف یہ کہ حق اطاعت اللہ اور اس کے رسول کا مشترک ہے، بلکہ اطاعت کے حق میں عینیت ہے، اطاعت کے حق میں عینیت ہے، یعنی رسول کی اطاعت ہی کو اللہ نے اپنی اطاعت بنا لیا ہے، اور اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت سے جدا رکھی ہی نہیں گئی۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے اور جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ حکم رسول کا معنی اور لکھا گیا نامہ اعمال میں کہ اللہ کا حکم مانا، یہ بات سمجھ لیں۔ اطاعت رسول کی اطاعت، عمل کیا کیا؟ اطاعت رسول۔ اور قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو اجر میں کیا لکھا ہوگا؟ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب جو جانتا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ رسول کی اطاعت ہی اطاعت خدا ہے۔ جب اطاعت رسول کی اور اللہ کی مشترک ہو گئی تو اس کے برعکس تیسرے نمبر پر قرآن مجید نے معصیت کا حکم بھی مشترک کر دیا۔ جو رسول کا فرما بردار وہی خدا کا فرما بردار، اور اس کے برعکس معصیت کا حکم بھی ایک ہو گیا، جو رسول کا گناہگار وہ خدا کا گناہگار، جو رسول کا نافرمان وہ خدا کا نافرمان، جس نے رسول کی معصیت کی وہ خدا کی معصیت کا مرتکب ہوا۔ سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی کی، جس نے اللہ کا گناہ کیا اور رسول کا گناہ کیا، اسے اللہ پاک ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دے گا۔ اطاعت بھی رسول اور خدا کی ایک ہوئی، معصیت بھی رسول اور خدا کی ایک ہوئی، اس کے بعد مخالفت بھی رسول اور خدا کی ایک ہوئی، مخالفت بھی رسول اور خدا کی ایک ہوئی۔ انفال میں فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کا بڑا سخت عذاب دینے والا ہے اللہ پاک۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کوئی رسول کی مخالفت کرے اور سمجھے کہ میں نے خدا کی مخالفت تو نہیں کی، نہیں، اللہ نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا کہ رسول کی مخالفت ہی میری مخالفت۔ اور سورہ توبہ میں فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اطاعت بھی رسول کی اور خدا کی ایک، معصیت بھی ایک، مخالفت بھی ایک، مخاطبت بھی ایک۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حقوق رسالت کیا ہیں، دیکھیے کہ رب کائنات نے جو اپنا حق بیان کیا وہی حق اپنے مصطفیٰ کا ٹھہرایا، اور جو مصطفیٰ کا حق کہا اسے اپنا حق بنایا۔
سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے چھٹا حق رسول کا، رسالت کا چھٹا حق تحریم، خدا کا کسی چیز کو حرام کرنا اور رسول کا کسی چیز کو حرام کرنا ایک ہی حق ہے۔ فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ لوگ اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے جسے اللہ نے حرام کر دیا اور اس کے رسول نے حرام کر دیا۔ بعض احباب اس علمی مغالطے میں ہیں کہ حلال ٹھہرانا کسی چیز کو یا حرام ٹھہرانا یہ اللہ کا حق ہے، رسول کا نہیں۔ اس مغالطے کو دور کر لیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ رسول کا کام فقط اللہ کے بتائے ہوئے حلال کا بیان کرنا ہے اور اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حرام کا بیان کرنا ہے۔ نہیں، بیان کرنا اور بات ہے۔ جب بیان کرتے ہیں تو حضور آمر اور ناہی ہوتے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، مگر رب کائنات نے رسول کو فقط آمر اور ناہی نہیں بنایا۔ فرمایا حبیب جیسے میں پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہوں اور جسے حلال کر دوں وہ قیامت تک حلال، جسے میں حرام کہہ دوں وہ قیامت تک حرام۔ تیری بھی یہی شان ہے مصطفیٰ، تیری زبان سے نکل جائے یا میری زبان سے نکل جائے تیرا حلال میرا حلال ہے اور میرا حلال تیرا حلال ہے، تیرا حرام میرا حرام ہے اور میرا حرام تیرا حرام ہے۔ تحریم، بھئی اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرے نعروں اور میرے زندہ باد کی بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، توجہ ادھر ہی رکھے، نیچے نہ اترے ہیں، اونچا رکھے توجہ۔ ہاں اب نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ تحریم، حرام ٹھہرانا، حلال ٹھہرانا، اس کو لیجسلیشن کہتے ہیں، اس کو لیجسلیشن کہتے ہیں، تشریع۔ تو گویا لیجسلیشن کا اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس، اور اس کے بعد اقتدار اعلیٰ، کیا؟ حکومت۔ یحرمون اور یحللون، یہاں تھا قانون سازی، تو فرمایا محبوب قانون بنانا، شریعت بنانا، حلال و حرام کرنا، محبوب تیرا اور میرا ایک ہی حق ہے، تو کرے یا میں کروں ایک ہی بات۔ اور اقتدار اعلیٰ، جو حکومت جس کی وارث ہوتی ہے، وہ اقتدار اعلیٰ آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کا ہے اور ہم حکمران اس کے نائب ہیں۔ یہ غلط، کانسٹیٹیوشن کی یہ عبارت غلط ہے۔ اللہ ان عبارتوں کو تشکیل دینے والوں کو فہم دین عطا کرے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ حقیقت میں اللہ کا ہے اور اس کا استعمال فقط مصطفیٰ کرتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ اللہ کا صرف نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اقتدار اعلیٰ، حاکمیت مطلقہ، خدا اور مصطفیٰ کی یہ حق بھی مشترک ہے۔ کانسٹیٹیوشن کی عبارت غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ جس نے بھی بنائی، مجھے اس سے غرض نہیں، پریمبل میں درج ہے۔ اقتدار اعلیٰ اللہ اور اس کے رسول کا حق، حاکمیت مطلقہ خدا و مصطفیٰ کا حق، اور امت اور حکومت کیا ہے؟ یہ خدا کی نائب نہیں، مصطفیٰ کی نائب ہے۔ یہ خدا کے خلیفہ و نائب نہیں بلکہ رسول کے خلیفہ و نائب ہے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پہ بیٹھے تو لوگوں نے آپ کو لکھا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفے۔ آپ نے روکا، خبردار، فرمایا لست خلیفۃ اللہ ولکنی خلیفۃ رسول اللہ، خبردار مجھے کوئی خدا کا خلیفہ نہ کہے، میں مصطفیٰ کا خلیفہ ہوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ کانفرنس۔ خدا کا خلیفہ رسول ہوتا ہے، امت رسول کی خلیفہ ہوتی ہے۔ جس طرح لیجسلیشن، تشریع اور قانون سازی میں خدا اور مصطفیٰ کا حق مشترک، اس طرح اقتدار اعلیٰ میں خدا اور مصطفیٰ کا حق مشترک۔ اب آپ کہیں سند کیا ہے؟ قرآن کی آیت سورہ مائدہ۔ یہ جو ڈاکہ ہوتا ہے اور بغاوت، یہ کس کے خلاف جرم ہوتا ہے؟ اقتدار اعلیٰ کے خلاف ہوتا ہے۔
اسٹیٹ کے خلاف ہوتا ہے. کس کے خلاف؟ اسٹیٹ کے خلاف، اتھارٹی کے خلاف ہوتا ہے، جس کو حاکمیت اعلیٰ کہتے ہیں، اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں. اس لیے اس کی سزا موت ہے، اس کی سزا موت ہے. اب اسلام کے نقطہ نظر سے اگر اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کا ہو اور اس حق میں بھی خدا اور رسول مشترک نہ ہو تو قرآن کہتا انما جزاء الذین یحاربون اللہ. قرآن یہ کہتا، مگر قرآن کا حکم یہ ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. آگے سزائے موت کا ذکر ہے. ان کا سر قلم کر دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف طریقے سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے، یا ان کو نفیُم فی الارض زمین میں کنفائنمنٹ فار لائف عمر قید کر دی جائے. 4 سزائیں ہیں الگ الگ سورہ مائدہ میں. کن کی؟ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں. بولیے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اور اس جنگ سے مراد بغاوت اور ڈاکہ ہے. اور یہ اقتدار اعلیٰ اور اسٹیٹ اتھارٹی کے خلاف جنگ ہوتی ہے. تو گویا حاکمیت اور اقتدار کا حق بھی خدا اور مصطفیٰ کا مشترک. اس لیے خلافت راشدہ کی جتنی دستاویزات ہیں سرکاری، سیدنا صدیق اکبر کی، سیدنا فاروق اعظم کی، سیدنا عثمان غنی کی، سیدنا علی شیر خدا کی، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سرکاری فرامین جو آپ نے مختلف قبائل کو لکھے، وہ آج تک کتب حدیث میں محفوظ ہیں. کتب حدیث میں محفوظ ہیں. اور شیخ ابو عبید قاسم بن سلام نے کتاب الاموال میں ان کو درج کیا کثرت کے ساتھ، اور بہت ساری کتابوں میں حدیث کی اور سیر کی کتابوں میں درج ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ تمام فرامین جب کسی قبیلے کے ساتھ صلح ہوتی، مسلمانوں کی، مسلمان فوج کی، یہ مسلمان فوج کسی کو معاف کرتی یا کوئی سرنڈر کرتا اور مسلمانوں کے اقتدار میں آتا، تو جو فرمان لکھا جاتا اور عہد نامہ لکھا جاتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یا خلفائے راشدین کی طرف سے آقا کے وصال کے بعد، ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سرکاری فرمانوں میں اور سرکاری دستاویزات میں ہمیشہ ایک ہی جملہ لکھا جاتا کہ آج سے تم اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہو. آج سے تم اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہو. آج سے تم اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ میں ہو. کبھی کوئی زمین جاگیر دی جاتی تو لکھا جاتا کہ زمین اللہ اور اس کی رسول کی ملک ہے. اللہ اور اس کے رسول کی ملک ہے. تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے معافی دی جاتی ہے. حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں. صدیق اکبر نے اکیلے کبھی اقتدار اعلیٰ کا ذکر نہ کیا تھا. فاروق اعظم نے کبھی زمین کو صرف اللہ کی ملک نہ کہا تھا. عثمان و علی شیر خدا نے کبھی امان دیتے ہوئے یہ نہ کہا تھا کہ صرف اللہ کی امان میں ہو. ہم تم کہتے پھرتے ہیں فی امان اللہ، مگر ابو بکر و علی کہتے تو کہتے فی امان اللہ و رسول، خدا اور مصطفیٰ کی امان میں ہو. توحید کی خبر ہمیں زیادہ ہے یا صدیق اکبر کو زیادہ تھی؟ ہمیں زیادہ ہے یا فاروق اعظم کو زیادہ تھی؟ ہمیں زیادہ ہے یا عثمان و علی کے زیادہ تھی؟ مگر افسوس علم زنگ آلود ہو گئے، زنگ آلود ہو گئے، بنیادی تصورات دھندلا گئے. یہی بات ہے، حدیث کی ہر کتاب اٹھا لیں، جب آقا کسی صحابی سے سوال کرتے علم کا حق کیا، یہ حاکمیت مطلقہ کا حق تھا، اسی ضمن میں بات آ گئی علم کا حق. آج تانا زنی کرتے، جب صحابی سے کوئی سوال کرتے اور ان کو معلوم نہ ہوتا تو وہ کبھی نہ کہتے اللہ عالم. بولیے، اگر آپ کہتے تو آپ کہتے ہیں نا واللہ عالم، کہتے ہیں نا واللہ عالم کہتے ہیں. کبھی کہا کہ خدا اور رسول بہتر جانتا ہے، کبھی کہا ہمیشہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ ہماری توحید ہے. اور صحابہ کرام کی توحید یہ تھی. تمام کتابیں حدیث کی اٹھا کے دیکھیں، جب آقا نے پوچھا اور صحابہ کرام کو جواب معلوم نہ تھا، ہمیشہ تنہا خدا کا نام نہ لیا، عرض کیا اللہ عالم و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. بخاری، اگر آپ کہیں یہ صحابہ کی بات تھی، آؤ میں آپ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بتاؤں. ان کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بخاری شریف میں کوئی ایک ماجرا تھا
آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے اور کسی ایک عمل پہ خفگی کا اظہار محسوس ہوا، آپ اندر تشریف لائیں، توبہ کرنا چاہیے. کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کرنا چاہیے اور نہیں عرض کیا، یہ نہیں کہا انی اتوب الیہ، انی اتوب الی اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، نہیں کہا. توبہ کس کی بارگاہ میں کی جاتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں. بخاری شریف بتا رہا ہوں حدیث، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، نہیں عرض کیا انی اتوب الی اللہ ورسولہ، میں خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں. توبہ کا حق خدا اور مصطفیٰ کا مشترک. ہم نے حضور کے حق نہیں پہچانے. یہ تحریک منہاج القرآن کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم اور آقا کے نالین پاک کی دھول کی قسم، منہاج القرآن کے قیام کا اور کوئی مقصد نہیں، فقط ایک مقصد ہے کہ امت کو مصطفیٰ کا حق آ جائے، اس امت کو حضور کا حق پہچان دیا جائے، حق کے رسالت کی پہچان کرا دی جائے. پھر سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا یہ حق تھے، اب حق کے عطا کے حق میں بھی خدا اور مصطفیٰ مشترک. ہم تو کہتے ہیں نا یہ اللہ نے عطا کیا. کیا؟ اللہ نے عطا کیا. کہتے ہیں بے شک اللہ عطا کرتا ہے، مگر اللہ سے بھی تو پوچھو باری تعالیٰ آپ کیسے فرماتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ پاک فرماتے ہیں کتنا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے خدا اور مصطفیٰ کی عطا پر. کتنا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے ما آتاہم اللہ ورسولہ، اس پر جو انہیں اللہ نے عطا کیا تھا اور اس کے رسول نے عطا کیا تھا. عطا کا حق خدا و مصطفیٰ کا مشترک. غنا سخی کر دینا، جولیاں بھر دینا، کسی کو مالا مال کر دینا، اس غنا کے حق بھی مشترک. سبحان اللہ. فرمایا سورہ توبہ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. فرمایا اور انہیں کتنا ہی برا لگا، اور انہیں کیا ہی برا لگا، یہی بات بری لگی نا کہ اللہ نے انہیں اور اللہ کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر دیا تھا. اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا. اغناہم اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا تھا. یہ بات ان کو بری لگی. ہم حقوق رسالت کے بارے میں اتنے جاہل ہو چکے، اس کی معرفت سے اتنے دور جا چکے، اس کے فہم سے اتنے عاری اور خالی ہو چکے کہ آج کوئی نہیں کہتا کہ مجھے اللہ اور رسول نے غنی کر دیا. ہائے ہائے. قرآن کہتا ہے کہ منافقوں کی بات کرتا ہے کہ یہ بات منافقوں کو بری لگی کہ اللہ اور رسول نے غنی کر دیا. ہائے 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 ہائے. اللہ رسول دونوں کا غنی کرنا یہ منافقوں کو برا لگا، اور اچھا کن کو لگا؟ عاشقوں کو. اچھا کن کو لگا؟ عاشقوں کو. ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، ابو ہریرہ کو، ان کو اچھا لگا. حضرت ابو ہریرہ صحیح بخاری میں ہے، آقا کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں، ہزاروں حدیثیں سنتا ہوں، جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کچھ یاد نہیں رہتا، تو حضور حافظہ دے دیجئے. ہائے ہائے ہائے. جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، آقا کرم کر دیجئے. اب کیا چاہیے تھا؟ عرض کرتے نا کہ یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مجھے حافظہ مل جائے. ایسا نہیں کہا. یہ حضور علیہ السلام فرماتے اچھا ابو ہریرہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ابو ہریرہ کا حافظہ تیز کر دے. ایسا بھی نہیں کیا. تو کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے حافظے کی کمی کی شکایت کی. فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا دے. حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی. آقا نے ہاتھ بھر کے چادر میں ڈال دیا. فرمایا لے جا حافظہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں خدا کی قسم اس دن کے بعد مرتے دم تک جو مصطفیٰ کی حدیث سنی آج تک نہیں بھولا.
بخاری اور مسلم کی حدیثیں اٹھا کے دیکھیے، کوئی بیمار ہوتا آقا کی بارگاہ میں آتے، یوں عرض نہ کرتے کہ حضور دعا کر دے مجھے شفا ہو جائے، بس اتنا عرض کرتے حضور بہت بیمار ہوں۔ ہائے ہائے، آقا بخار نہیں اترتا، ساتھ پانی لاتے برتن میں ڈال کے، حضور ان کے پانیوں میں ہاتھ گھما دیتے، بس وہ پیتے شفا یابی ہو جاتی۔ خدا اور مصطفیٰ نے غنی کر دیا۔ اگر دعا مانگ کر لے دیں تو صرف خدا نے غنی کیا، اگر دعا مانگ کر لے دیں تو صرف خدا نے غنی کیا، اور اگر اس پانی میں کلی ڈال کر شفا یاب کر دیں تو مصطفیٰ نے غنی کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث، صحابی آئے، عرض کی آقا بیٹے بیمار ہیں، شفا یاب نہیں ہوتے، بخار ہے۔ فرمایا پانی لاؤ، پانی لائے، حضور نے چہرہ مبارک دھویا، اسی پانی میں پانی کے قطرے پڑ گئے، پھر کلی فرمائی، کلی بھی اسی میں ڈال دی، فرمایا جاؤ بیماروں کو پلا دو، سب شفا یاب۔ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ، فرمایا منافقوں کو مصطفیٰ کا خدا کا دونوں کا غنی کرنا اچھا نہیں لگتا، عاشقوں کو تو اچھا لگتا۔ عاشق تو آتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور غنی کر دیجئے، ان کو تو کھانا بھی نہ مل رہا ہو، بھوکے ہوں تب بھی در مصطفیٰ پہ آتے ہیں، حضور بھوکا ہوں کئی دن سے۔ حضرت ام سلیم کے گھر آقا سوئے، لیٹے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے، چمڑے کے بستر پہ پسینہ آ گیا، دوڑ کے شیشی لائیں اور پسینے کے قطرے نچوڑ کے شیشی میں بھرنے لگی۔ حضور علیہ السلام کی چشمان مقدس کھل گئیں، ہائے ہائے، وہ پیارے پیارے نین جو کھلے تو پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کی آقا آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، کیا کرو گی؟ عرض کی آقا نرجو برکتہ لسبیاننا، آقا اپنے بچوں کے لیے اس پسینے سے برکت کی خیرات لیں گے۔ فرمایا اسبتے، تو نے اچھا کیا، جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا، اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ غنا کے حق میں، عطا کے حق میں خدا و مصطفیٰ کا حق مشترک، حتیٰ کہ فضل میں مشترک، فضل میں خدا و مصطفیٰ کا حق مشترک۔ آپ ہمیشہ جب بولتے ہیں کہتے ہیں نا بفضل ہی تعالی، یہی کہتے ہیں نا، میں آپ کا موازنہ کرا رہا ہوں، دیکھیے یہ وہ باتیں ہیں، کتنا دور ہو گئے ہم اس نسبت سے، ہائے ہائے ہائے۔ میں ہر بات قرآن سے لے کے عرض کر رہا ہوں آپ، بفضل ہی تعالی، ہم ہمیشہ اللہ کا فضل سمجھتے ہیں مگر رسول کا فضل یہ خیال کبھی ذہنوں میں بھی نہیں آتا، اور کوئی کہہ دے تو مولوی صاحب فوراً 1.5 من کا فتویٰ لے کے تیار کھڑے ہیں، فوراً مولوی صاحب 1.5 من کا فتویٰ لے کے تیار کھڑے ہیں، رسول کا فضل بنا دیا، مشرک ہو گیا۔ ہائے 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 ظالم، تو نے پی ہی نہیں، تو نے اس میکدے کے چکر نہیں لگائے، اس میکدے کا پیالہ نہیں ملا، وہ نشہ نہیں ملا جو بلال اور اویس کرنی کو ملا تھا، کیا خبر کہ فضل یہاں کا کیسا ہو، ان کا فضل ہی تو خدا کا فضل ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ، پھر سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ان قریب اللہ اور اس کا رسول ضرور ہمیں اپنا فضل عطا کر دے گا، اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل میں سے عطا کر دے گا۔ یہ قرآن ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل سے عطا ہوگا، تو فضل کا حق مشترک، پھر ندا بلاوا، بلاوا مشترک، خدا اور مصطفیٰ کا بلاوا بھی ایک، ہر کوئی اپنی اپنی طرف بلاتا ہے نا، ہر ایک کی طرف الگ ہوتی ہے، ہم بلائیں گے اپنی طرف، کوئی دوسرا بلائے گا اپنی طرف، کوئی تیسرا بلائے گا اپنی طرف، ہر مسجد والا گھر سب خدا کے ہیں مگر ہر کوئی اپنی اپنی طرف بلا رہا ہے، تو بلاوے ہر ایک کے جدا جدا، پوری دنیا کے جدا جدا، مگر خدا و مصطفیٰ کا بلاوا بھی ہے۔ فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ندا دینا ہے، جو ندا ہے بلاوا وہ بھی خدا اور مصطفیٰ کا ایک حق ہے، کیا بلاوا بھی ایک، تاکہ جب لبیک کہو بلاوے پر تو لبیک بھی ایک ہوگا۔ پھر برات، کافروں سے، مشرکوں سے، فاسقوں سے، منحرفوں سے برات کی بیزاری، بلاوا بھی ایک، اور اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو چھوڑنا بھی ایک، ہائے ہائے، اپنانا بھی ایک، بلانا اور اپنانا بھی ایک خدا و مصطفیٰ کا، اور چھوڑ دینا، پھینک دینا بھی ایک۔
سورہ توبہ کی ابتدا فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے برات اور بیزاری کا حکم سنا دے۔ خدا اور مصطفیٰ نے تم سے بیزاری کا اعلان کر دیا، تم سے برات کا اعلان کر دیا۔ برات بھی ایک، رجوع کا حق بھی ایک۔ کیا رجوع کا حق؟ سورہ نساء میں فرمایا رب کائنات نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوگو اگر کسی مسئلے پر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو آخری حل کے لیے کہاں جاؤ؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ۔ اگر آخری فیصلے کے لیے رجوع کرنا پڑے تو یہ نہ سمجھنا اور سوچ میں نہ پڑ جانا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے رجوع کریں یا بارگاہ خدا میں رجوع کریں۔ الی اللہ والرسول، لوگوں رجوع کرنا ہو تو خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ بھی ہے، اور جب رجوع کرو خدا اور مصطفیٰ کی طرف تو انعام ہوگا تم پر۔ کیا ہوگا؟ آج تک یہی سنتے آئے نا کہ اللہ انعام فرماتا ہے، یہی سنا نا جی، یہی سنا نا، اللہ انعام فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ رسول نے مجھ پر انعام فرمایا، ہم متذبذب ہو جاتے ہیں کہ جائز بات کہی یا معاذ اللہ ناجائز کہی۔ یہ سارا فتنہ فقط اس لیے ہے کہ قرآن کی روشنی میں حقوق رسالت نہیں بتائے گئے، قرآن کی روشنی میں خدا و مصطفیٰ کے مابین تعلق کی حقیقت نہیں سمجھائی گئی، نسبت و ربط بین اللہ و رسول نہیں سمجھایا گیا۔ اگر حقوق رسالت کی سمجھ آتی تو ان چیزوں پر کبھی وہم پیدا نہ ہوتا۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ احزاب انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، میرے حبیب اس شخص پر اللہ نے انعام کیا اور تو نے انعام فرمایا، اس بندے پر اللہ نے انعام فرمایا اور میرے حبیب آپ نے انعام فرمایا۔ بلاوا بھی ایک، برات بھی ایک، احسان بھی ایک، انعام بھی ایک، بارگاہ بھی ایک، دینا بھی ایک، پھر فیصلے کا حق بھی مشترک۔ کیا؟ فیصلے کا حق بھی مشترک۔ سورہ احزاب فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کی یہ مجال نہیں اور طاقت نہیں کہ خدا و مصطفیٰ جو فیصلہ فرما دیں اس کے بعد وہ دم مار سکے۔ اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول جو فیصلہ فرما دیں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ تو فیصلہ بھی خدا و مصطفیٰ کا ایک۔ جب فیصلے کا حق مشترک، بارگاہ ایک، تو ادب دو کیوں ہو؟ ادب بھی مشترک، ادب بھی مشترک۔ یہ بات بڑی توجہ کے لائق ہے، میں کہہ رہا ہوں ادب بھی ایک، ادب بھی مشترک۔ اب جب یہ کہا کہ ادب بھی خدا و مصطفیٰ کا حق مشترک تو اس وہم کا جواب آ گیا جو یہ زبان ذہنوں میں وہم آتا ہے، بھئی تم تو حضور کا ادب اتنا کرتے ہو کہ حد سے بڑھا دیتے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بات وہی کہے گا جس نے مصطفیٰ کا ادب جدا اور خدا کا ادب جدا سمجھا ہے، اور وہ کہے گا یہاں مصطفیٰ کا ادب ختم ہو گیا اور اس سے آگے خدا کا ادب شروع ہوا۔ یاد رکھ لو، عبادت کو چھوڑ کر، کیا؟ عبادت کو چھوڑ کر، عبادت ادب نہیں غایت ادب ہے، عبادت ادب نہیں غایت ادب ہے۔ تو غایت کی بات نہیں، ادب کی بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو کوئی شخص ادب میں حد سے نہیں بڑھا سکتا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا ادب ہی تو خدا کا ادب ہے، نہ خدا کی کوئی حد ہے اور نہ ادب مصطفیٰ پر کوئی حد ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں سورہ حجرات یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے ادب میں آگے نہ بڑھا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول سے ادب میں آگے نہ بڑھا کرو، بے ادبی نہ کیا کرو۔ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ بعض صحابہ نے شعبان کے آخر میں روزے رکھ لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی روزے نہ رکھے تھے، رمضان کے ابتدا نہ ہوئی تھی، تو آقا کا روزہ رکھنے سے پہلے بعض صحابہ کرام نے روزے رکھ لی، تو حضور علیہ السلام پر پہل کر بیٹھے، یہ غیر ارادی طور پر بے ادبی ہو گئی۔
اور بعض روایات کے مطابق بعض لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن قربانیاں پہلے دے لیں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اپنی قربانی ادا نہیں فرمائی تھی، تو قربانی پہلے کر دی، حضور پر پہل کر دی۔ دو روایتیں ہیں شان نزول اس آیت کی مبارکہ کی۔ قربانیاں دے کر اللہ کے حضور عیدگاہ میں پہنچے، خدا کی بارگاہ میں روزے رکھے۔ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جا بتا دے تمہارے روزے بھی رد کر دیے، تمہاری قربانیاں بھی رد کر دی۔ باری تعالیٰ کیوں؟ روزے تو تیرے لیے رکھے تھے، قربانی بھی تیری بارگاہ میں ادا کی تھی، رد کیوں ہو گئی؟ فرمایا تم نے مصطفیٰ پر پہل کیوں کی؟ یہ میرے مصطفیٰ کی بے ادبی ہو گئی۔ آیت آ گئی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، چاہیے تو یہ تھا کہ فرمایا جاتا کہ لوگوں رسول پر پہل نہ کیا کرو، لا تقدموا بین یدی الرسول، یہ کہا جاتا رسول پر پہل نہ کیا کرو، کیونکہ قربانیاں انہوں نے حضور سے پہلے دی تھی یا خدا سے پہلے دی تھی؟ خدا پر تو کوئی پہل نہیں۔ روزے حضور سے پہلے رکھ لیے تھے یا خدا سے پہلے رکھ لیے تھے؟ خدا پر تو کوئی پہل نہیں، بھائی پہل حضور پر کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے خبردار کوئی خدا اور مصطفیٰ پر پہل نہ کرے۔ باری تعالیٰ پہل تو تیرے محبوب مصطفیٰ پر کی، آپ نے اپنا نام یوں ہی لگا دیا۔ اللہ تیری بارگاہ پر تو پہل ہوئی نہیں، تیرے ذات سے تو پہلے کوئی پہل نہ ہوئی، نہ کوئی کر سکتا ہے، پہل تو رسول سے پر ہوئی۔ آپ حکم یہ فرماتے کہ رسول پر پہل نہ کرو، رسول کی بے ادبی نہ کرو، آپ نے مفت میں اپنا نام بھی ساتھ لگا دیا، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کرو، خدا اور مصطفیٰ کی بے ادبی نہ کرو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ رب کائنات نے فرمایا اس لیے تاکہ یہ دوئی، یہ غیریت جو تمہیں تباہ کرتی پھرتی ہے اسے مٹا ڈالوں، اور پتہ چل جائے جو مصطفیٰ پہ پہل کرتا ہے وہ خدا پہ پہل کرتا ہے، جو مصطفیٰ کا بے ادب ہے وہ خدا کا بے ادب ہے، اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ کا مؤدب ہے وہی بارگاہ خدا کا مؤدب ہے۔ تو دیکھا آپ نے پہل حضور پر تھی، رب نے اپنے اوپر قرار دی تھی، تو جب رسول کی بے ادبی خدا کی بے ادبی ہو گئی تو لا تقدموا کے تحت رسول کا ادب خدا کا ادب بنا، رسول کا ادب بولیے خدا کا ادب بنا۔ تو جب رسول اور خدا کے ادب میں تغایر نہیں ہے، رسول کے ادب اور خدا کے ادب میں جب تغایر نہیں، رب نے یہ حق مشترک بنا دیا تو حد سے کس نے بڑھانا ہے؟ گھٹا تو سکتا ہے کوئی، بڑھا کوئی نہیں سکتا، اور ہم جتنا بھی ادب کریں گھٹا رہے ہیں، جتنا بھی ادب کریں گھٹا رہے ہیں، بڑھا کوئی نہیں سکتا۔ بڑھایا تو اسے خدا نے ہے، اور اتنا بڑھایا ہے کہ جس سے آگے کوئی جگہ ہو تو کوئی بڑھائے۔ یہ کہنا کہ تم نے حد سے بڑھا دیا، تو رب کائنات نے تو رسول کو اور رسول کے مقام کو پہلے ہی اس حد پر رکھ دیا ہے کہ اس کے آگے بڑھانے کی جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ بڑھانا کہاں، وہاں کہاں لے جانا ہے بڑھا کے؟ جب اس نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، تو مقام مصطفیٰ کے تعین کے لیے حضور کو اٹھایا، مکان اور لا مکان کے فاصلے عبور کرائے، اور بڑا اونچا لے جا کر ثم دنا، مقام دنا پہ رکھا، مقام دنا پہ رکھا، اور پھر فرمایا فتدلی، یہاں سے اٹھا کے پھر مقام تدلی پہ رکھا، اور اٹھا دیا مقام تدلی پہ رکھا، پھر مقام تدلی سے اٹھایا فتدلی، پھر فکان قاب قوسین، پھر مقام کعبہ قوسین پر بٹھایا، اور مقام کعبہ قوسین پر بٹھا کر سارے جگ کو دکھایا کہ کعبہ قوسین پر بیٹھا ہے میرا حبیب۔ پھر یہاں سے اٹھا لیا اور کعبہ قوسین سے اٹھا کر او ادنا پہ لے گیا، او ادنا اس سے بھی کم تر، او ادنا کو بغیر صلہ کے رکھا، بغیر نہ الہ لگایا نہ حتی لگایا، بغیر صلہ کے او ادنا پہ رکھا، اور فرمایا لوگوں اب او ادنا کے بعد اوپر فقط میں ہوں اور کچھ نہیں۔ او ادنا کے بعد اب فقط خدا ہے،
مصطفیٰ خدا تو ہو نہیں سکتے، اور ادنا بتا رہا ہے اس سے جدا بھی ہو نہیں سکتے، اس سے جدا بھی ہو نہیں سکتے۔ اور ادنا دنو جب قربت میں مبالغہ کر دیا، ادنا قربت میں دنو و قربت میں رب نے مبالغہ کر دیا، اور الہ اور حتی نہ لگا کر جب اس نے حد نہیں رکھی، آپ اور ہم کون ہیں حد لگانے والے؟ اگر او ادنا الہ ھذا المکان کہتے، او ادنا حتی ھذا کہتے تو حد بنتی، پھر ہوتی کہ تم نے حد سے بڑھا دیا۔ جب رب نے خود حد ہٹا دی، اب حد ہے ہی نہیں، بڑھائے گا کون؟ حد ہے ہی نہیں، بڑھائے گا کون؟ اس کی مثال سمجھاتا ہوں آپ کو۔ احناف کے مذہب میں کیا فقہ حنفی اور فقہ شافعی کا ایک فرق ہے، میں آپ کو مثال، علمی مثال دیتا ہوں۔ احناف میں ظہر کی نماز کا وقت جہاں ختم ہو، ظہر کی نماز کا وقت جہاں ختم ہو، اسی نقطۂ وقت سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، درمیان میں کوئی حد فاصل نہیں ہے، جہاں ظہر کا وقت ختم ہوا وہیں سے عصر شروع ہو۔ کئی نمازوں کا یہ معاملہ، مگر ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور شوافع میں، مذہب شافعی میں یہ کہ ظہر کا وقت ایک ختم ہوتا ہے، درمیان میں ایک حد فاصل آتی ہے، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو ایک درمیانی فاصلہ بھی ہے۔ امام اعظم کے ہاں درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، بس یہاں تک ظہر کا وقت آیا، اس کے ساتھ متصل عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو ظہر یا قضا ہوئی یا ادا ہوئی، مکروہ کوئی نہیں۔ اس حد کے اندر پڑی تو ادا، اس کے آگے پڑی تو قضا۔ تو ظہر ختم ہوئی، عصر شروع ہوئی، درمیان میں اور کوئی حد فاصل، تو جس طرح ظہر اور عصر میں درمیان میں حد فاصل نہیں، او ادنا یہ بتا رہا ہے کہ محبوب کو رب نے اپنے اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ جہاں حضور کو روکا بس اس سے آگے خدا ہے اور کچھ نہیں، درمیان میں کوئی حد فاصل نہیں کہ کوئی بڑھا سکے یا گھٹا سکے۔ اس لیے کسی عاشق نے کہا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانی یہ کیا ہو۔ تو ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ محبوب کا ادب خدا کا ادب، حق ایک، پھر دعوت ایک، کیا دعوت بھی ایک۔ کبھی ایسا ہوا کہ مشتاق صاحب اپنے ولیمے کی دعوت دینے جائیں، اپنی دعوت دینے جائیں ولیمے کی، اور اس کے بعد مہینے بعد انوار المصطفیٰ صاحب اس کو ملے اور شکوہ کریں بھئی آپ میرے ولیمے نہیں آئے تھے، میرے ولیمے میں نہیں آئے تھے، تو وہ کہے گا آپ نے مجھے دعوت ہی نہیں دی تھی۔ شکوہ کیسا؟ وہ کہیں بھئی وہ مشتاق صاحب دعوت دینے نہیں گئے تھے، وہ کہے گا انہوں نے تو اپنے ولیمے کی دعوت دی تھی، تو وہ کہے جی ان کا ولیمہ ہی میرا ہی ولیمہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا ولیمہ میرا ہی ولیمہ تھا، ان کی دعوت میری دعوت تھی۔ وہ کہے گی آپ کا دماغ ٹھکانے، ان کا ولیمہ ان کا ولیمہ، آپ کا ولیمہ آپ کا، ان کی دعوت ان کی دعوت، آپ کی دعوت آپ کی دعوت۔ دو سگے بھائیوں کی دعوت ایک نہیں ہوتی، دو سگے بھائیوں کی دعوت ایک نہیں ہوتی۔ مخلوق کی دعوت اور خالق کی دعوت ایک کیسے ہوگی؟ مخلوق کی دعوت اور خالق کی دعوت ایک کیسے ہوگی؟ مگر فرمایا نہیں، رسول کی طرف یا خدا کی طرف دعوت بھی ہے۔ کیسے؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں دعوت دی جاتی ہے آؤ خدا کی طرف اور مصطفیٰ کی طرف، آؤ خدا کی طرف اور مصطفیٰ کی طرف، دعوت الی اللہ اور دعوت الی الرسول ایک دعوت واحدہ ہے۔ جب انہیں دعوت دی جاتی ہے تو فرمایا وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جو منافق ہیں محبوب وہ تیری دعوت اور میری دعوت میں فرق کرنا چاہتے ہیں۔ جو منافق ہے وہ تیری طرف دعوت اور میری طرف دعوت میں فرق کرنا چاہتے ہیں، اور جو عاشق ہیں وہ تیری دعوت کو میری سمجھتے ہیں، میری دعوت کو تیری سمجھتے ہیں۔ جو عاشق ہیں وہ تیری دعوت ہی کو میری سمجھتے ہیں اور میری دعوت ہی کو تیری سمجھتے ہیں، مگر جو منافق ہیں وہ فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف دعوت قبول کرتے ہیں، رسول کی طرف نہیں جاتے۔ یصدون عنک صدودا، آپ کی طرف سے گردن پھیر لیتے ہیں۔ تو فرمایا حبیب جو آپ کی طرف سے گردن پھیر لے
اور میری طرف دوڑا دوڑا آئے وہ منافق ہے. جو آپ کے در پہ نہ جائے میرے گھر آئے وہ منافق ہے. اور جو آپ کے در کو اور میرے در کو ایک جانے, جو آپ کے گھر کو اور میرے گھر کو ایک جانے, جو دعوت اللہ اور دعوت الرسول, رجوع اللہ اور رجوع الرسول, اذان اللہ اور اذان الرسول, جو ان سب دعوتوں کو اور ان پر لبیک کو ایک جانے وہی مومن ہے. پھر آگے رضا کا حق بھی ایک, دعوت ایک, پھر عطا ایک, غنا ایک اور رضا بھی ایک. فرمایا اللہ پاک نے سورہ توبہ میں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ, اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے. اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے, یوں نہیں فرمایا کہ انہیں راضی کیا جائے. بات دو کی واللہ ورسولہ, ضمیر ایک استعمال کی, واحد. میں ایک جملہ بولتا ہوں, آپ بتائیے درست ہے یا غلط. اگر میں یہ جملہ بولوں کہ پاشا صاحب اور ہزاروی صاحب کھانا کھا رہا ہے, آپ کہیں گے کوئی پشاور سے آیا. ٹھیک ہے, پشاور والے دوستوں سے معذرت کے ساتھ, بلکہ پشاور نہیں, پشاور میں تو ٹھیک ہے کہیں گے جمرود سے آیا, خیبر سے آیا, باڑے سے آیا ہے. پاشا صاحب اور ہزاروی صاحب کھانا کھا رہا ہے, یہ جملہ ٹھیک ہے جی؟ غلط ہے. درست کیا ہے؟ پاشا صاحب اور ہزاروی صاحب کھانا کھا رہے ہیں. اب ایک اور جملہ بولتا ہوں, وہ یہ کہ گیلانی صاحب اور پروفیسر رفیق صاحب یہ دونوں حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. یہ جملہ درست ہے یا غلط؟ یہ دونوں حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. اب دوسرا جملہ سنیے. دوسرا جملہ ہے گیلانی صاحب اور پروفیسر رفیق صاحب حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے. درست ہے یا غلط؟ غلط. آپ کہیں گے بھی چونکہ دو کی بات ہے لہذا انہیں کہنا چاہیے, تثنیہ کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے, ضمیر تثنیہ کی. واحد تب استعمال ہو اگر ایک کی بات ہو. ایک قاعدے کی بات ہے, پرائمری میں پڑھنے والا بچہ بھی اتنی اردو, اتنی عربی, اتنی لغت, اتنا ادب جانتا ہے. اب اس کی روشنی میں قرآن مجید کی آیت پہ توجہ کریں. چاہیے تو یہ تھا کہا جاتا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے, اسی طرح چاہیے تھا نا, عربی ادب یہ تقاضا کرتا ہے. مگر یوں نہیں فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ, اللہ اور اس کا رسول اس بات کا مستحق ہے, اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. باری تعالیٰ بات دو کی ہو رہی ہے, اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور راضی کرنے کے لیے اسے ایک کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے, رضا ایک کے لیے. کیا وجہ ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں اسی مغالطے کو درست کرنا ہے کہ خدا اور مصطفیٰ کی ذاتیں تو دو ہیں مگر رضا ایک ہے. خدا کی ذات ذات مصطفیٰ نہیں, اور ذات مصطفیٰ ذات خدا نہیں. خدا اور رسول ایک نہیں ہیں. جو ایک سمجھے وہ کافر ہے, جو ایک سمجھے ذاتن وہ کافر ہے. مگر فرمایا ہماری ذاتیں تو جدا جدا ہیں مگر باقی سب کچھ ایک ہے. ذاتیں جدا جدا ہیں باقی سب کچھ ایک ہے. عطا بھی ایک ہے, رضا بھی ایک ہے, سخا بھی ایک ہے, غنا بھی ایک, اطاعت بھی ایک ہے, محبت بھی ایک, قربت بھی ایک ہے, حرمت بھی ایک, معصیت بھی ایک ہے, فرما برداری بھی ایک, محادثت بھی ایک ہے, مخاصمت بھی ایک. ذاتیں دو ہیں باقی سب کچھ ایک ہے. یہ ہے رسول کا حق. فرمایا ان کانوا مومنین, اور خدا اور رسول کی رضا کو ایک وہی سمجھے گا جو مومن ہے. ان کانوا مومنین, رضا میں حق مشترک, پھر بیعت مشترک. بولیے بیعت مشترک. آج دو پیروں کی بیعت مشترک نہیں بنتی. کوئی دو پیر دکھا دیں جن میں اتنا سمجھوتا ہو, اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو, اتنا قریبی تعلق ہو کہ ایک آدمی اس سے بیعت کرائے اور دوسرے پیر صاحب کو جا کے بتائے جی میں نے ان سے بیعت کر لی ہے. وہ کہے کہ کوئی بات نہیں بیٹے, وہ بھی میری ہی بیعت ہے. کوئی نہیں مانے گا.
ہر ایک کی بیعت الگ الگ ہے، ہر ایک کا سلسلہ الگ الگ ہے، ہر ایک کی گدی الگ الگ ہے، ہر ایک کا ہاتھ الگ الگ ہے، ہر ایک کا وظیفہ الگ الگ ہے، بیعت نسبت الگ الگ ہے، کائنات میں ہر ایک کی بیعت الگ الگ ہے، مگر دو ہستیاں ہیں جن کی بیعت ایک، مصطفیٰ کی بیعت، خدا کی بیعت، خدا کی بیعت، مصطفیٰ کی بیعت۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، الفتح سورت میں فرمایا بے شک وہ لوگ میرے حبیب جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے انہیں بتا دیں، وہ 1400 صحابہ جنہوں نے دست مصطفیٰ پر بیعت کی ہے، تمہیں مبارک ہو، تم نے دست خدا پر بیعت کر لی۔ دیکھنے میں ہاتھ مصطفیٰ کا تھا، حقیقت میں خدا کا تھا۔ تو مصطفیٰ کی بیعت، خدا کی بیعت، تو کیا مطلب؟ جو حضور کا مرید وہ خدا کا مرید، اللہ، اور جو حضور کا فیض یافتہ وہ خدا کا فیض یافتہ، جو حضور کا صحبت یافتہ وہ خدا کا صحبت یافتہ، جس پر حضور کی نظر ہو گئی اس پر خدا کی نظر ہو گئی، جس پر حضور کا کرم ہو گیا اس پر خدا کا کرم ہو گیا۔ ارے جسے آقا نے کمری میں چھپا لیا اسے خدا نے اپنی چادر میں چھپا لیا، کیونکہ حضور کی بیعت خدا کی بیعت ہے۔ اور پھر کسی سے لڑنا، جنگ کرنا، دفاع کرنا، پتھر پھینکنا، عمل ریما رمز، یہ عمل ایک، یہ حق ایک۔ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کنکریاں آپ نے ماری تھیں وہ آپ نے نہیں ماری، وہ تو اللہ نے ماری۔ سبحان اللہ۔ پہلے فرمایا جو آپ نے ماری تھیں تاکہ پتہ چل جائے ماری حضور نے ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے۔ کنکریاں کافروں کی آنکھوں کو اندھا کرنے کے لیے آقا نے پھینکی تھی۔ فرمایا محبوب جو کنکریاں تو نے ماری، وما رمیت اذ رمیت، وہ تو نے نہیں ماری، جو تو نے ماری، ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے ماری۔ ہائے ہائے، تو بات یہی رہ گئی نا کہ ذاتیں دو ہیں باقی سب کچھ ایک ہے۔ ہم نے حقوق رسالت کو جانا ہی نہیں ہے اور مقام رسالت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ پھر سورہ نجم میں فرمایا، وہاں تو جنگ و دفاع کا معاملہ تھا، اور پھر فرمایا محبوب نطق اور کلام بھی ایک، وہاں مارنا ایک، فرمایا یہاں بولنا بھی ایک۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ میرا حبیب اپنی زبان سے جو لفظ بھی بولتا ہے ایک لفظ بھی اپنی خواہش سے نہیں، وہ خدا کا کلام ہے جو ادا کرتا ہے، وہ خدا کی وحی و کلام ہے جو ادا کرتا ہے۔ تو زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام خدا کا ہے۔ تو نطق و کلام میں حق ایک مشترک، اگر کوئی آقا کو خوش کرے راحت بھی ایک خدا و مصطفیٰ کی، اور کوئی اذیت دے، دکھ دے مصطفیٰ کو تو اذیت بھی ایک۔ فرمایا سورہ احزاب میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت۔ یہاں اذیت حضور کو دی جانا مقصود ہے، جس اذیت پر لعنت بھیجی جا رہی ہے وہ مراد اس اذیت سے اذیت رسول ہے۔ جن لوگوں نے میرے حبیب کو دکھ دیا، میرے حبیب کو اذیت پہنچائی، میرے حبیب کو تکلیف پہنچائی، میرے محبوب کو پریشان کیا، فرمایا لوگوں یہ نہ سمجھو کہ میں مدینے والے کو پریشان کر رہا ہوں، نہیں، عرش والے کو پریشان کر رہے ہو جانا مقصود ہے۔ جس اذیت پر لعنت بھیجی جا رہی ہے وہ مراد اس اذیت سے اذیت رسول ہے۔ جن لوگوں نے میرے حبیب کو دکھ دیا، میرے حبیب کو اذیت پہنچائی، میرے حبیب کو تکلیف پہنچائی، میرے محبوب کو پریشان کیا، فرمایا لوگوں یہ نہ سمجھو کہ میں مدینے والے کو پریشان کر رہا ہوں، نہیں، عرش والے کو پریشان کر رہے ہو۔ مصطفیٰ کی اذیت خدا کی اذیت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ہر ایک کی جائیدادیں جدا ہوتی ہیں، مال الگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مال تو کسی کا ایک نہیں ہوتا، مال پر تو مقدمے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا مال بھی ایک، رسول اور خدا کا مال بھی مشترک، رسول اور خدا کا مال بھی مشترک۔ ہائے ہائے، تو جب مال مشترک ہے تو ملکیت جدا ہوگی، جب مال مشترک ہے تو ملکیت جدا ہوگی۔ فرمایا سورہ انفال میں قل الانفال للہ والرسول، فرما دیجئے یہ غنائم کے مال، ان کا مالک اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ یہ اموال جو غنائم کے ہیں ان کا مالک کون؟ اللہ اور رسول۔
تو جو رسول کو ملے وہی اللہ کا ملک، جو رسول کی ملک وہ اللہ کی ملک، جو رسول کا حصہ وہ اللہ کا حصہ۔ بتا دیجئے ہے کہیں کہ رسول کے حصے سے اللہ کا حصہ پھر آگے تقسیم کیا گیا ہو کہ اتنے پرسنٹ پھر اس میں سے اللہ کا اور اتنے پرسنٹ اس میں سے سدس اس کا، سدس اس کا، سلس اس کا، سلس اس کا، کوئی آگے تقسیم کی گئی ہو؟ ہائے ہائے، اس نے تو کبھی تقسیم نہ کی تھی، ہم کرتے پھرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، یہ جو غنائم کے مال ہیں ان کا مالک اللہ اور اللہ کا رسول۔ تو باری تعالیٰ رسول کی ملکیت تو سمجھ میں آئی، آپ کا مالک ہونا اس میں کیا ہے؟ فرمایا رسول جیسے چاہے جہاں جس کو دے دے وہ میرا ہی ہے، اس کا مالک ہونا میرا ہی مالک ہونا، اس کا دینا میرا ہی دینا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کتنی لطیف اور دقیق ایمان کی بات کہی، فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دے اموال غنائم کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے، آگے کوئی تقسیم نہیں۔